نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آگے درس تصوف کا موضوع اولیاء اللہ اور حضرت شیخ خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہو جاندی۔ رب سونے فرمایا خبردار یہ وچ کوئی شک نہیں ہے، جڑے میرے دوست ہے انہوں نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سونے دسیا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اس لیے انہوں نے دوستی کا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں اور انہوں دے بنائے نصاب جننے بھی نے افلاطونی غیر فطری انہوں تو کلی منہ موڑ کے قرآن و سنت تے وہی روح دے مطابق عمل کیتا اور قلب طابت ہمیشہ لے ذات مولا چ ڈبے رہے۔ اللہ سبحانہ فرماؤندا ہے میرے دوست ہے کہ جنہاں میرے تو علاوہ ہر چیز نو چھڑتا۔ اللہ دے نا دوستاں وچوں ایک دوست حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ دا اصل نام جڑا حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل ہے۔ تو خیر نساج دی وجہ تسمیہ آئے ہے۔ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شبلی حضرت ابراہیم ورگے بزرگاں نے آپ کو خز فیض کیتا۔ تو خیر نساج دی کہن دی وجہ تسمیہ آئے ہے کہ ایک باری آپ کرو حج دے ارادے نہ نکلے۔ تو جب کوفہ پہنچے تو آپ دی گودڑی جڑی ہے بڑی بہت سیدھا سی، کالے رنگ دی سی۔ تو کوفے دے وچ ایک شخص نے آپ نے پوچھا تو غلام ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں غلام ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو اپنے آقا تو فرار اختیار کیتا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا چل میں تینوں تیرے آقا نہ مڑوا دیا۔ آپ فرماندے میں تو ہمیشہ تو اس چیز کا طالب رہا کہ کوئی ادھا دا مل جائے جڑا مینوں میرے آقا نہ مڑا دے۔ اس تو بعد وہ شخص آپ کو گھر لے گیا اور وہ شخص کپڑا بندا ہوندا سی، یعنی نساجی دا کام کردا سیگا۔ تو انہیں آپ کو کپڑا بننا سکھاتا اور آپ دا نام خیر رکھا تھا، اور جدوں بھی بلاونا خیر کہہ کے بلاونا۔ تو جدوں بھی نہیں آپ کو خیر کہہ کے بلاونا تو آپ نے اگے فرمانا لبیک۔ عرصہ دراز اسی طرح لنਘ گیا۔ تو جس ویلے اس شخص نے آپ دے زہد و تقوی دیکھیا، آپ دی سچائی دیکھی، طلب مولا دیکھی اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی، تو وہ شخص بہت متاثر ہویا۔ وہ ایک دن کہنے لگا کہ دراصل تینوں آقا ہونا چاہیے سی، مینوں تیرا غلام ہونا چاہیے سیگا۔ تو پھر آپ نے رخصت کیتا، آپ اتوں رخصت ہوئے، سندھ مکہ معظمہ پہنچے بیت اللہ شریف۔ اتنے سالہ سال ریاض تو مجاہدہ کیتا، آپ کو بے شمار مقام ملے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خیر دی بجائے خیرہ نہ کہہ کے بلاؤندے ہوندے سکے، یعنی ساڑھے تو بہتر۔ تے آپ دا وہی خیر نساج ہی آپ دا نام جڑا معروف ہو گیا۔ کسی نے آکھیا کہ تہاڈا اصل نام تھا ابو الحسن محمد ہے، تے تسی خیر نساج اپنے نام نے کیا ایک مسلمان نے پیار نہ نام رکھیا تے دل نہیں کردا ہن اینوں تبدیل کراں۔
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦਜਲੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਸਿੱਟਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਮਾਈ ਆਈ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਸਿੱਟਦੇ। ਆਪ ਜੋ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੈਰ ਨਿਸਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਸੱਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ जुनैद बगदादी ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੰਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਸੱਵਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ जुनैद बगदादी ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕੌਲ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਖੌਫ ਇਲਾਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਿਆਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਅਮਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। आपने कमो बेश 100 साल उम्र पाई। एक दफा नमाज मगरिब तो बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए आप दी रूह कब्ज करने वास्ते ते आप उन्होंने कहने लगे भी अल्लाह दे बंदे तू भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मैं भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तू अपनी ड्यूटी पूरी करनी है लेकिन मैनू भी अपनी ड्यूटी पूरी कर लें दे क्योंकि मेरी नमाज रही है, मैं नमाज पढ़ लेने दे। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਬਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਲਿਖੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀਏ और हर लम्हा तलबे मौला च गुजारिए। लेकिन नेमत ही निकलू अगर असी खाशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगले खलक चोट हराम धोखा दगा फराड जुआ नशा हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नाफरमानियाँ बेता रुखसा तावीला और अल्लाह सुन दे नाफरमानियाँ जो निकलांगे और मासो अल्लाह तो कल्ब नूं पाक करांगे और इदा पाक करिए कि कोशिश भी करिए तो मासो अल्लाह का ख्याल ना आवे तो फिर दिल नूं पाक करके सही उलकीदा सच्चे जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी बुत शिकन सरफरोश इखलास रजा सबर शुक्र तवक्कल के नात दे पैकर सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह दे हुजूर हाज़र रहिंदे ने उन्हां दी खिदमत च हाज़र हो के उन्हां कोलों इन्हां उलमा मशाइख कोलों कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दा इल्म हासिल करी रूह दे मुताबिक इते अमल करिए उन्हें सोबत उन्हां को तौहीदी नकासी फैज़ हासिल करिए और उन्हें सोबत मौला दी नेमत हासिल करिए अपने पीर मुर्शिद को इसमें आज़म का जिक्र कल्बी हासिल करिए और अपने दिल च तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत इल्का करवाइए डाउनलोड करवाइए ये नूरी जाग लवाइए अल्फल्ला चंबी दी बूटी अपने दिल च लवाइए ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरां दे सिलसिले नबी पाक दे कल्ब दे जरिए अल्लाह सोने नाल इन नूरी ताल्लुक हो जाए ताकि असीं राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए तलाशी मौला च लग पईए फिर अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसरूम रियाज़ तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करिए क्योंकि वलायत दा बुआ खुला नबूवत दा बंद हो चुका साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने हुण ना कोई नबी होना ना कोई होर किताब होनी कुरान करीम अल्लाह पाक दा आखिरी पैगाम आखिरी किताब है जिंदा ये ते अमल करने वाला भी जिंदा हो जाता
تو جب انسان مجاہدات کرتا مجاہدے وچ ہی مشاہدہ آیا دید مولا آیا جب انسان مجاہدے کرتا تمام کلمی ذکر و حضور کردیا عمل قرآن و سنت کردیا ہویا اپنے اندر نورانی کرتا دل دا آئینہ صاف کرتا دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے جو اندر نورانی ہوندا تے روح اس جسم چوں اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی فیاب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کردی ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے جو کچھ ہے کائنات دے وچ اللہ پاک دے اسماء و صفات دے حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکس عکس ظہورات ہے تعینات و تنزلات ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی اس واسطے رب سب سونے قرآن حکیم فرمایا لا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام اللہ سونا فرماؤں کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں وچ میں تھوڑے نفساں وچ قرآن حکیم جل پاک نے بھی دسیا مزید فرمایا کہ حسب وجہ اللہ نور السماوات والارض میں اول بھی اللہ سونا فرماندا آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں لیکن دیکھنے والی اکھ چاہیے جی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھے میٹھے والے فرمان دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے تے غلام فریدہ بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے تے سواد سانو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہی ہے اور دید مولا واسطے دروازے کھلنے کا انتظار کر دے رہی ہے تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں توبہ نصوح دی توفیق عطا فرمائیں اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرمائیں شیطان و دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول لفظ شیطان دنیا تو نواقفہ ساڑھے دن موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ